قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ کملی میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ دوزخ سے بچا لینا، منظور دعا میری مقبول خدا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جب وقت نظر آئے، یہ کل سے ہمارے دلوں سے یہ بات اتری نہیں اور پاکستانی قوم کے دلوں سے بھی نہیں اتری۔ آج جو جنازہ تھا امجد صابری کا، اس سے بھی یہ چیز ثابت ہو گئی کہ امجد صابری کے لیے جو محبت تھی، نہ کسی جماعت کے لیے مخصوص تھی، نہ کسی گروہ اور گروپ کے لیے مخصوص تھی، وہ پاکستانی تھا، قوالی پڑھتا، نعت پڑھتا، حمد کرتا، سارے اس سے پیار کرتے تھے اور ایسے ہی اس کو یاد کرنا چاہیے۔ باقی جس نے جو باتیں کیں وہ اس سے نہ کرے تو بہت بہتر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان کے بھائی سے بھی بات کریں گے ابھی سے چند ہی لمحوں میں، اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے فیملی کے حوالے سے جو ایک بات سامنے آئی کہ کچھ تھریٹس سے کچھ حلقوں کی جانب سے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ باقی پیار سب کا ان کے ساتھ ہے اور خدا ان کا سفر آخرت جو ہے وہ بہتر کرے۔ دوسرا، ہمارے پاس قومی سطح کے اوپر ایک معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اس نیشنل سیکورٹی کے چیلنج کو ٹیکل کیسے کرے گا۔ ہم نے نیشنل پلان بنایا ہے، آگے کیسے چلیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم گزشتہ ایک ماہ سے پاکستان میں نہیں ہے، اور تنقید یہ ہے کہ پاکستان آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے، ایک خودکار نظام ہے جس کا چیف ایگزیکٹو ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کے فورن پالیسی چیلنجز آئیں، سرحدوں پر حملہ ہو، ملک کے اندر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو، یا اور بڑے بڑے آپ کے پاس چیلنجز آ جائیں، کسی بجٹ ڈاکومنٹ کو سائن کرنا ہو یا قانون پاس کرنا ہو، آپ کے پاس چیف ایگزیکٹو موجود نہیں ہے۔ تو ایسے ملک کا نظام کتنا عرصہ اور چلے گا؟ ان تمام سوالوں کا جواب لینے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں، یہ سن کے اپنی آنکھوں میں آنسو تھے، اس لیے میں نے ٹائم لیا کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سنبھال بھی لیں۔ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب، وفاقی وزیر خزانہ۔ ڈار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شکریہ۔ یہ کچھ کل ایسا بندہ وہ پڑ گیا ہے کہ شاید ساری عمر دلوں سے نہیں اترے گی ہمارے بات۔ خدا تعالیٰ اس کا سفر آخرت آسان کرے اور اس کے درجات بلند کرے۔ سیکیورٹی ملک کی بہت بڑا چیلنج ہے ڈار صاحب، اور وزیر اعظم ایک ماہ سے زائد ہو گیا، 30 ڈیز سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اور جو آپ نے بات بتائی کہ عید تک ان کی واپسی متوقع ہے، عید سے ہو سکتا ہے 2-4 دن بعد آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان 6-7 ویکس وداؤٹ پرائم منسٹر کام کرے گا۔ از اٹ ورکیبل فار اے اسٹیٹ لائک پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو جو آپ نے جہاں سے شروع کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بالکل کہا کہ یہ صاحب جو تھے، صابری صاحب، یہ حمد و ثنا ان کا مین ایک کریڈٹ ہے، اور اسی کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے اور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں۔ اور یہ بڑا ہی یعنی افسوسناک واقعہ ہوا کراچی میں، چیف جسٹس کے بیٹے کے اغوا کے بعد یہ دوسرا بڑا پریشان کن واقعہ ہے ایک ہفتے کے اندر۔ تو اب یہی ہے، وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور جو عقیدت انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کا یعنی بیان کیا، ہم سب سنتے رہے، آپ بھی، میں بھی، ساری دنیا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ان کے درجات بلند کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کریں۔ دوسرا جو آپ نے ملکی حوالے سے بات کی، چونکہ
ملک صاحب ہر پارلیمانی نظام کا جو منبع ہے وہ آئین ہے، اور آئین کے گرد ہی سب چیز گھومتی ہے۔ ہمارے آئین میں جو آئین کے ڈرافٹ کرنے والے تھے، جو بنانے والے تھے، اور پھر اس کے بعد ایک بڑی میجر ترمیم بھی آئی 18ویں ترمیم، اس کے بعد تو اب 3-4 اور بھی، ابھی 22ویں ترمیم آئی ہے ECB کے ممبرز کے حوالے سے۔ تو اسی کے اندر آپ نے رہنا ہے، اور اس میں یہ کنسیو نہیں کیا گیا کہ اگر پرائم منسٹر کو یعنی اس طرح کی کوئی میڈیکل کوئی ریزن ہو تو وہ عرصہ کیسے گزرے گا۔ لیکن آئین میں ابھی بھی گنجائش ہے، وہ گنجائش ہے آرٹیکل 90 میں کہ وزیر اعظم خود اپنے جو فرائض ہیں خود ڈائریکٹلی اور تھرو اے فیڈرل منسٹر یہ وہ اپنے انجام دے سکتے ہیں۔ آرٹیکل 90 پاکستان کے آئین کا بڑا کلیئر ہے۔ تو کیا پرائم منسٹر نے باقاعدہ تحریری طور پر آپ کو آتھورائز کیا ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں؟ نہیں، وہ اس کے بھی 2 طریقے ہیں، ایک فارمل ہو سکتا ہے، ایک انفارمل ڈے ٹو ڈے، جیسے آگے بھی تھا۔ اگر مجھ سے یعنی میرے بغیر یا میرے علاوہ بھی I'm sure کہ کسی اور وزیروں کے بھی وہ اپنے کام جو ان کے ریلیونٹ ہوتے ہوں گے دیتے ہوں گے، ان سے انپٹ لیتے ہوں گے، مجھ سے بھی کافی انپٹ لی جاتی تھی، اور ابھی بھی جو نارمل ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں ان کے آفس کی، لیکن خود وہ اس وقت خود الٹیمیٹ ان کے سگنیچر کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کی 2 واضح مثالیں ہیں۔ ایک تو جب ہم نے بجٹ پیش کرنا تھا، اور چونکہ آرٹیکل 83 یہ کہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں سکم ہے کہ 90 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر اپنے کام ڈائریکٹلی خود یا کسی منسٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں، اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل جو 83 ہے وہ کہتا ہے کہ جو بجٹ ڈاکومنٹس ہیں جب کیبنٹ اپروول دیتی ہے تو وہ پرائم منسٹر اس کو اتھینٹیکیٹ کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہی وجہ تھی کہ حالانکہ چند گھنٹوں بعد جناب وزیر اعظم نے اپنی سرجری کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا تھا، اور وہ ویڈیو لنک پہ ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے کیبنٹ میٹنگ چیئر کی، اور پھر وہ تمام ڈاکومنٹس کو اتھینٹیکیٹ کیا، اور وہ پھر اسپیشل فلائٹ یعنی ارینجمنٹ کے ذریعے پاکستان پہنچی، اور اس وقت خرم دستگیر وہاں گئے بھی ہوئے تھے، سگنیچرز بھی ہو گئے، وہ ڈاکومنٹس بھی آپ کے واپس آ گئے۔ جی، ڈاکومنٹ سارے وقت پہ آئے، اور چونکہ وہ تو ویسے بھی گیپ تھا 3 دن کا بجٹ کا، آپ کو ورنہ تو صبح ڈاکٹر صاحب لیکن میرا یہاں سوال ابھی بھی قائم ہے، خود کار ایسا نظام آٹومیٹک طریقے سے نہیں چل سکتا ملکوں میں۔ آپ نے آٹو پائلٹ پہ چلا دیا نا اس کو، تو یہ میں آپ سے سوال میں براہ راست کروں گا، اگر آپ ان کے ٹرسٹڈ منسٹر ہیں، ڈے 1 سے 50 میٹنگز کمیٹیز آپ ہیڈ کر کے ان کے سارے کام اپوزیشن اٹھ جائے اس کو مناتے ہیں، آپ کے وہ دھرنے ہو گئے تھے ان کے ساتھ معاملات، آئینی ترمیم کرنی ہو تو اس کے معاملات، بجٹ شجٹ تو آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے، تو کیوں نہیں آپ ایک ایسی پروویژن پیدا کر لیتے کہ فار دی ٹائم بینگ ڈار صاحب کو چارج دے دیتے، وزیر اعظم بنا دیتے آپ کو جب تک وہ آتے؟ وزیر اعظم وہ 90 جو ہے آرٹیکل ملک سے وہ بالکل فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، وہ فارمل بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا تھا، جو ہمارے فیڈرل بزنس رولز ہیں اسی 90 سے آپ اس کے ساتھ ریڈ کریں گے تو مسئلہ سارا حل ہو جائے گا۔ اس میں یہ موجود ہے رول 20 فیڈرل رول جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے فیڈرل رولز آف بزنس، اس میں یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب کی ایبسنس میں، اور ایبسنس صرف خدا نہ خواستہ بیماری کی شکل میں نہیں، اگر وہ چھٹی پہ بھی ویسے چلے جائیں، اپنی 1 مہینے کی چھٹی پہ چلے جائیں، تو اس میں وہ اپنی ایبسنس میں کسی بھی ڈاکٹر صاحب وہ واضح ہو گیا، لیکن دیکھیں پرائم منسٹر کی جب اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے کچھ عرصہ 8-10 گھنٹے کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا بندہ ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، اور اس کے بعد بھی کچھ دن لگتے ہیں سنبھالتے ہوئے۔ جی، ہمارے ہاں ایک نیوکلیئر پروگرام بھی چلتا ہے، تو ایک اس کا بھی سٹرکچر موجود ہے، تو ہم کیوں نہیں اس تجربے سے گزرنے کے بعد آئین میں ایک پروویژن پیدا کر لیتے کہ ایسی صورتحال میں ایک آپ وزیر اعظم رکھیں کہ جب تک وزیر اعظم چھٹی پہ گئے ہیں پروویژنل ٹائم کے لیے کسی کو چارج دے دیں، سینئر وزیر بنا کے اس کو چارج دے دیں، لیکن دیر از نیڈ ٹو ہیو اے پروویژن ان دی۔ یہ پھر ہمیں آئین میں اپنی ترمیم کرنی پڑے گی، ضرور کریے، اور اس حوالے سے میں 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ جو آرٹیکل 90 انڈیپینڈنٹ ہے، آرٹیکل 83 جس میں نے بھی عرض کیا اس پہ کوالیفائر لگانا پڑے گا۔ میں نے آلریڈی بات کی ہے کہ جب ہم نیکسٹ راؤنڈ، آپ نے خورشید شاہ صاحب سے اس پہ بات کی؟ نہیں، میں نے الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے اپنے کچھ ساتھیوں سے بات کی، وہاں جو ہے کہ جو آرٹیکل 83 ہے اس کے اوپر ایک پروویژن لگ جانا چاہیے کہ سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 90، تو اس صورت میں اگر پرائم منسٹر کسی بھی وزیر کو کوئی دیتے ہیں کہ جی میری آپ ڈیوٹیز پرفارم کریں، تو وہ آٹومیٹکلی 83 بھی اسی میں کور ہو جائے گا، تو وزارت عظمیٰ کا چارج جو ہے اسے ہینڈ اوور ہو جائے فار دی ٹائم میں۔ جی وہ پروویژنل چارج جسے کہتے ہیں، وہ اپنے ان کی ڈیوٹیز وزارت عظمیٰ کہہ لیں، ان ڈیوٹیز مین جو ان کے جتنے بھی وزیر اعظم کے فرائض ہیں، جو ان کے فرائض ہیں وہ اپنے ڈائریکٹلی اگر نہ یعنی ڈائریکٹلی بھی کر سکتے ہیں تھرو فیڈرل منسٹر۔ یہ ہے تجویز زیر غور؟
جی اس کو چونکہ دیکھیں سسٹم میں ہمارے صدر صاحب جب جاتے ہیں تو چیئرمین سینٹ صدر بن جاتے ہیں، اگر چیئرمین سینٹ ملک میں نہ ہو تو اسپیکر ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹینڈ ان پرائم منسٹر کی بھی ضرورت ہے پروویژن کی. جی یعنی اس میں تھوڑا سا کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے کہ وہ جس کو اپنے کو اختیارات دیں اور آئین کے اندر وہ پھر اپنی جو ہے اپنی ڈیوٹیز ریڈ ود دی فیڈرل رولز آف بزنس ڈسچارج کر سکیں. میرے نزدیک وہ ہے ابھی بھی آپ کا جو ابہام ہے اس کو دور کر کے زیادہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. ابہام ہے کہ وہ تھا جو ہم نے انشاءاللہ ہونے نہیں دیا، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ تھوڑا سا احتیاطی الفاظ جو ہیں ان کا چناؤ کر کے اس بات کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس وقت ایک ضرورت ہے، یہ جس تجربے سے ہم گزرے ہیں کہ اس پروویژن کو پیدا کر کے آئندہ سے اس مشکل میں اللہ تعالیٰ نہ ڈالے، لیکن اس میں ایک پروویژن ڈالنے کی ضرورت ہے کہ وزیر اعظم اپنا اختیار کسی کو سپرد کر سکیں. ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں ہمیں ان میں بھی نظر دوڑانی ہوگی کہ وہاں کیا ارینجمنٹ ہے، اگر وہاں نہیں تو وہاں بھی ہونے چاہیے، وہاں پہ بھی ہونے چاہیے. میں آپ کی اجازت سے امجد صابری کے بھائی سرور صابری ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے بات کر لیں. صابری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس مشکل موقع پہ. ہم سب کی دعائیں جو ہیں وہ امجد صاحب کے ساتھ ہیں اور خدا تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کا سفر جو ہے سفر آخرت وہ آسانی سے ان کے لیے تمام منازل جو ہے وہ طے کرائے. بہت محبت کرتی ہے پاکستانی قوم ان سے. بہت خبریں چل رہی تھیں کہ ان کو کل ایک خاص طور پر بیان کے بعد زیادہ ریومر مانگرنگ ہوئی کہ کچھ ان کو سیکیورٹی خدشات تھے، ان کو دھمکیاں دی گئیں. کیا دھمکیاں کس کی جانب سے دی گئیں؟ آپ بھائی ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. جی میں ایکچولی میں ان کا بڑا بھائی ہوں اور تقریباً ان سے 10 سال بڑا ہوں، اور فار ہم میں ایز اے فادر فیگر رہا ہوں. اچھا میں رہتا برطانیہ میں ہوں پچھلے تقریباً 30 سال سے، تو بس اس کا یہ انسیڈنٹ سنتے ہی صبح کی پہلی فلائٹ پکڑ کر یہاں آ گئے. تو جہاں تک میری نالج کے اندر تو کوئی اس قسم کی کوئی دھمکی وغیرہ تو نہیں تھی، لیکن ایک تھریٹ تھا، ایک جنرل تھریٹ تھا، بینگ اے پاپولر پرسن. بس یہ ایک جنرل تھریٹ تھا. جہاں تک وہ تو سارے پاپولر پرسن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. میں کراچی میں بہت سارے لوگوں سے بات کی، وہ سارے کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے، لیکن کوئی خاص دھمکی امجد صابری کے لیے نہیں تھی کہ امجد صابری کے لیے یہ دھمکی آئی، وہ ایسی چیز نہیں تھی. نہیں، مجھ سے کوئی شیئر نہیں کری انہوں نے. نہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسی دھمکی تھی، کیونکہ وہ ماشاءاللہ اکیلے ایسے ہی گھومتے رہتے تھے. اب وہ اللہ لوگ آدمی تھے جی، سارے پیار کرتے تھے، انہیں ڈر کس سے ہونا تھا؟ وہ ایسے بندوں کو ڈر ہونا ہی نہیں چاہیے. جس نے مارا ہے وہ اس نے خدا کو جواب دینا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، اس کو جواب دینا ہے خدا کو. ایک بات بعض جگہوں پہ یہ خبر آئی کہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے بڑا دباؤ تھا، ہمارے ساتھ مل جائیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں. کیا ایسی کوئی بات بھی تھی؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے سے تو کوئی ایسی بات شیئر کی نہیں، کیونکہ تقریباً ہر بات مجھ سے شیئر کرتا نہیں تھی. میں حالانکہ میں لندن میں. اچھا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہاں کوئی ایسی میرا نہیں خیال ہے. آپ کا میں نے ایک بیان پڑھا، کوئی خدا نہ خواستہ ایسی. جی کہیے، بات کہیے. کیا بیان تھا سر؟ آپ کا ایک میں بیان پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے جی آپ اپنی بات پوری کر لیجئے. میں درمیان میں بولتا ہوں، آپ رک جاتے ہیں، آپ اپنی بات پوری کر لیجئے. آپ اپنا سوال پورا کر لیجئے، میرا خیال ہے پھر بات آسان ہوگی. تھوڑا ڈیلے ہے. آپ کا ایک بیان تھا ایک ڈان اخبار کے اندر، میں نے ابھی پڑھا کہ آپ نے آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. جی سر، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت مین آف دا مومنٹ وہی ہیں جنرل صاحب، کیونکہ ابھی یہاں سے کراچی سے ہمارے چیف جسٹس صاحب کا بیٹا اغوا ہو گیا، اور اس کے تقریباً کچھ ہی دنوں بعد، جبکہ اس انسیڈنس کے بعد ہم لوگ تو یہ سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہاں پہ سیکیورٹی بڑی ہائی الرٹ ہو گئی ہے اور جگہ جگہ مورچے لگا دیے گئے ہیں اور بڑی ہائی الرٹ پہ چیکنگ ہو رہی ہے، ڈرینجرز گھوم رہی ہے، اور یہ انسیڈنٹ ہو گیا. اور بالکل بیچ بازار میں گھر سے تقریباً اباؤٹ اے مائل اوے، ایک میل کی دوری پہ بھی نہیں ہے وہ جگہ جہاں پر یہ ہوا ہے. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر اسحاق ڈار صاحب ہیں جو اس وقت معاملات حکومت بھی چلا رہے ہیں. ڈار صاحب، آپ صابری صاحب کو کوئی تسلی اور یقین دہانی کروانا چاہیں گے؟ جی میں تو آج بھی میں نے بات کی ہے آپ کے چینل سے کہ وفاقی اور صوبائی تمام اداروں کی ذمہ داری ہے
اور وفاقی جو وزیر داخلہ ہیں، میری ان کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے کیونکہ جب یہ خبر آئی تھی تو ہمارا بجٹ کا سیشن اس وقت شروع تھا، اور وہ فوری طور کے اوپر پھر وفاقی وزیر داخلہ اس سیشن کو ہماری بات چیت ہونے کے بعد جب خبر آئی چلے گئے، اور وہ اپنی ذمہ داری جو وفاقی حکومت کی ہے اور پھر انٹریکشن جو صوبائی حکومت کے ساتھ ضروری ہے اس کو بھی وہ نبھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پوری کوشش ہونی چاہیے اور ہے کہ جو قاتل ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچا جائے، کیونکہ جو کچھ فوٹیج چلی ہے کہ وہ ان کا جو اٹیک جس نے کیا ہے وہ اس کے چہرہ بھی کچھ نظر آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکن ہونا چاہیے کہ ود آئی ٹی اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی تو آئیڈینٹیفائی ہو جانا چاہیے جو مجرم ہے۔ آپ نے کچھ ان پٹ لی ہے کہ چیف جسٹس کے بیٹے کے پیچھے اور ایک وہ قادیانی ڈاکٹر تھا اس کو مار دیا، پھر یہ صابری صاحب والا واقعہ ہوا ہے، کل شام پھر ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، ایک کسی نے منظم طریقے سے کراچی کے اندر دوبارہ یہ فرسٹریشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو اتنے گینز تھے، یہ ظاہر ہے کہ اس میں سیکیورٹی ایجنسیز بہتر انالیسس کا جواب دے سکتی ہیں۔ ابھی میرے ساتھ تو کوئی شیئر نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ کل رات ہی تو بجٹ کا معاملہ سارا مکمل ہوا ہے، لیکن اس پہ کام ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے۔ یہ وری سم ہے کہ آل آف اے سڈن یہ 3-4 واقعات ایک ہی ہفتے کے اندر میں جیسے عرض کیا یہ ہو جانا کوئی اچھی انڈیکیشنز نہیں ہیں۔ اللہ اپنا کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ سرور صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں، کوئی اپیل کرنا چاہیں حکومت سے، کسی سے بھی کچھ بھی کہنا چاہیں تو آپ اپنے کلوزنگ ریمارکس میں کیا کہیں گے؟ ندیم بھائی، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور اسپیشلی چودھری نثار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایز مائی انفارمیشن ہی فونڈ مائی ہوم ایکچولی ون آف مائی برادر، کہ انہوں نے کنڈولنسز دی تھی اور کافی ایشورٹی بھی دی تھی، مگر میں پوری گورنمنٹ سے، وفاقی گورنمنٹ سے بھی، صوبائی گورنمنٹ سے بھی ایک اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی ذمہ داری سمجھو اور ہر عام آدمی کی حفاظت کرو۔ بڑے لوگوں کو تو نام لے رہے ہیں، آپ پہچان رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اتنا بڑا نام تھا کہ لوگ پوری دنیا کے اندر بات کر رہے ہیں۔ جسٹس صاحب کا بیٹا ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے، خود بھی بیرسٹر آدمی ہے، اس وجہ سے پوری دنیا میں ہر وقت اس کی دعا۔ لیکن روزانہ جو ہم یہ خبر پڑھتے ہیں، ہزاروں لوگ مرے جا رہے ہیں بھائی روزانہ کے حساب سے۔ آپ بلکہ ندیم صاحب، میں آپ کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں لندن میں، اور اس میں آپ تو فیکٹس اینڈ فگر بتاتے ہیں کہ اس سال یہ اتنے لوگ مرے ہیں، اتنے لوگ وہ ہوئے ہیں، اتنے لوگ یہ ہوئے ہیں، اتنے لوگ وہ ہوئے ہیں۔ تو میری اپیل یہ ہے کہ ہر انسان کو یہاں پہ سیکیورٹی تو کم سے کم دیں یار۔ پانی نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی، گیس نہیں مل رہی، صفائی نہیں مل رہی، لائف سیکیورٹی تو دے دیں پلیز۔ اتنے سارے ایجنسیز ہیں، اتنے سارے ادارے ہیں، یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بس گورنمنٹ سے میری اتنی اپیل ہے۔ قاتلوں کو پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ یہ 20-30 ہزار، 40 ہزار، 50 ہزار لے کے کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو محرکات ہے، جو سوچ ہے، جو کروا رہے ہیں، انہیں پکڑیں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ یہ چھوٹے موٹے لوگوں کو پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کو پکڑنے سے آپ کے ذہن میں کوئی شک ہے کسی جانب کہ کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں، آپ کی فیملی میں کچھ ایسی تشویش ہے کہ کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے؟ ٹی ٹی پی نے تو اس کو وہ کیا ہے، کلیم کیا ہے، جو میں نے سنا کسی اخبار کے اندر، بلکہ میں نے پڑھا تھا کہ ٹی ٹی پی ہیز کلیمڈ کہ یہ ہم نے۔ اور اس کے علاوہ بھی کسی پہ شک ہے؟ کیونکہ یہ دعویٰ آیا ہے، اس کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے، یہ دعویٰ آیا ہے، بعض اوقات ان کا دعویٰ صحیح ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں صحیح ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کسی پہ شک نہیں ہے فیملی کو؟ جی بھائی، میں تو پرسنلی اپنی بات بتا رہا ہوں، جہاں تک چونکہ میں جس کو پرسیپشن سے اوپر سے دیکھتا ہوں، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ جو امجد صابری جیسے انسان کو مطلب شہید کرنا چاہے گا۔ ندیم بھائی، موت ہر ایک کو آنی ہے، اور بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو روزے کے منہ شہادت کی موت مرتے ہیں۔ درست کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے قاتلوں کو پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، ایسے چھوٹے موٹے قاتلوں کو پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ قاتل تو جیب کترے ہیں، یہ جیب کترے ہیں۔ آپ ڈاکوؤں اور اسمگلروں کو پکڑیں بھائی۔ یہ ڈار صاحب بیٹھے ہیں، میں ڈار صاحب سے کہہ رہا ہوں، اور اگر چودھری نثار صاحب سن رہے ہیں تو پلیز، یہ قاتل، یہ تو بیچارے جیب کترے ہیں یار، ان کو دے دی کیا، یہ کوئی پستول دے دی، جا کے چلا دو، کچھ تو شوق میں چلا دیتے ہیں، اور کچھ 10-20 ہزار لے کر کوئی چرس پی لی، کوئی شراب پی لی، کچھ اور الٹے سیدھے کام کر لیے۔ یہ کوئی یہ وہ تھوڑی ہیں، اور یہ کسی کے نہیں ہیں۔ تم نے پیسے دے دیے، تمہارے لیے کام کر دیا، اور تم نے دے دی، تمہارے لیے کام کر دیا۔ یہ چھوٹو گینگ تھا، کون تھا چھوٹو گینگ؟ اس کا کیا پتہ چلا، کہاں ہے وہ؟ بتائیں مجھے کیا ہوا اس کا، پلیز کین یو ایکسپلین می؟
صحیح کہہ رہے ہیں, ساری باتیں آپ کی سچی ہیں, ہم لاجواب ہیں, اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دے سکتے. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو, ان کی فیملی کو, بچوں کو صبر جمیل عطا کرے, ان کے درجات بلند کرے, آپ سب کو حوصلہ اللہم دے. آمین. بہت شکریہ آپ کا سرور صابری صاحب, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, بہت شکریہ. ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد دوبارہ ڈار صاحب سے بات کریں گے اور پوچھیں گے انسیکیورٹی چیلنجز کے بھی اور دوسرے معاملات کے بھی جو پاکستان کے سامنے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب, ہم نے جو ابھی باتیں کی, کیا اس سے آپ کو یہ نہیں ملا تاثر کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان ہو یا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اپنی پالیسیز کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ گیپس ہیں جو دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. جی بالکل, ہمیں یہ کام تو کنٹینیوئنگ پروسیس ملک صاحب ہوتا ہے, اور اس پہ کام جو ہوا ہے اس کو کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے, اور اس کو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس کو دیکھ کے پھر اس کو ریویو بھی کرنا چاہیے, اپ اسکیل بھی کرنا چاہیے جہاں ضرورت ہو. تو یہ ایک ریگولر فیچر ہے جو انٹیریئر منسٹری اور سیکیورٹی ایجنسی جو ہے وہ کرتی رہتی ہیں, ان کے ڈومین میں ہے اور ان کی ذمہ داری بھی ہے. اچھا, میں نے جو آٹو پائلٹ کا بھی ذکر کیا کہ ہماری حکومت 1 ماہ سے زائد عرصے سے آٹو پہ ہے, پریکٹیکلی آٹو پہ, آپ اس کی جو مرضی جی ایچ کیو میں طلبی ہوئی تھی وزراء کی, اور مجھے پتا چلا کہ وہاں انہوں نے کچھ ناپسندیدگی بھی کی ہے کہ بہت سارے چیلنجز ہیں, کوئی تورخم پہ لڑائی ہو رہی ہے, کچھ اور ہو رہا ہے, کوئی ایرانین سائڈ سے کچھ ایشوز آئے ہیں, انڈین سائڈ سے NSG والا چل رہا ہے, ہم سارے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی گورنمنٹ چلائے گا کون؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کو بڑا مسکنسٹرو کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ طبعاً اور عادتاً جو ہے وہ اس طرح کے نہیں ہیں. میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ جب نام دیتے ہیں تو وہ اس میں وہ خوبیاں بھی دے دیتے ہیں, پیار سے ڈانٹتے ہوں گے. وہ نواز شریف ہوں یا راحیل شریف ہوں, تو وہ ایسی بات نہیں ہے. پیار سے ڈانٹ لیتے ہوں گے. نہیں, کام کیوں نہیں کیا ڈاکٹر کوئی نہیں سنتا جی کسی کی. میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ میرا ٹیمپرامنٹ تو نہیں ہے. وہ پیار سے نہیں کہتے کہ ڈاکٹر صاحب کام کیوں نہیں کیا آپ نے. نہیں, مجھے کوئی میں ایم اکاؤنٹیبل ٹو پرائم منسٹر آبویسلی, اینڈ ایوری باڈی از اکاؤنٹیبل ٹو انڈر دا سسٹم. یہ ایک لائن آف آرگنائزیشن ہوتی ہے, اور ان سے بہت پروفیشنل اور پولیٹیکل جو ہماری ایک ذمہ داری ہے, اور ملٹری اینڈ سول انسٹیٹیوشنز کی ایک دوسرے کے ساتھ, اس سے آگے ایک بہت اچھا مخلصانہ ایک تعلق ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط رکھے اور اس کو قائم رکھے. آپ کو وہاں جا کے پتہ نہیں چلا کہ یہ تحفظات جن کا میں نے یہاں اظہار کیا, آپ سوال پوچھے آٹو پائلٹ والے, یہ تحفظات وہاں پہ بھی موجود ہیں. جب آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دیں گے تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اپنا جو نیریٹو پھر آپ نے اپنے ویورز کو دے دیا, میرا نیریٹو نہیں سنا. ایک تو یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے میٹنگ تھی, اور میری اس میں جو تھی, آپ کو پتا بجٹ کہ میں پیک پیریڈ تھا اس وقت, اور اس دن مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے 7 تاریخ تھی, 7 جون, اور اس دن جو جسٹن گریننگ ہے آف سیکرٹری آف اسٹیٹ UK کی, اس کی وزٹ تھی ایک دن کے لیے, بہت پہلے فکس ہوئی تھی. تو بیسیکلی میں اس میٹنگ میں اسٹرکٹو سینسو تو میری ضرورت نہیں تھی یا نہ ہونی چاہیے, تو مجھے اپنا جو انویٹیشن ملی کہ آپ 2 گھنٹے کے لیے کم سے کم نکال لیں, بلکہ میری وجہ سے میٹنگ کا ٹائم چینج ہوا. یہ اٹ واز سپوزڈ ٹو بی 11:30, اور میری 12:30 جو تھی جسٹن گریننگ کے ساتھ میٹنگ تھی, جو کہ ڈیفیڈ پاکستان کا بہت بڑا پارٹنر ہے, آپ کو پتا ہے ایجوکیشن میں سارا, اور وہ میٹنگ کئی ہفتے پہلے فکس ہوئی تھی, تو اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. کیا کہا جنرل صاحب نے؟ تو وہ 9:30 نہیں, جنرل صاحب اب بار بار کہہ رہے تھے 2 لیڈرشپس سیٹ ٹوگیدر, جس میں ہمارے فارن منسٹری کے ایڈوائزر سرتاج صاحب تھے, ڈیفنس منسٹر صاحب تھے, سیکرٹری فارن افیئر تھے, اور اپنا SAO2PM تھے, اور ان کی اپنی ٹیم تھی. بیسیکلی ہم نے ایک بڑے بھائیوں والے ماحول میں بات ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ اس کو کیوں اس طرح, مثلا ایک میں نے کامنٹ دیکھا جی, فوٹو دکھا رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کو دیکھے کیسی ٹینس بیٹھے. او بھائی, اگر تلاوت ہے تو نیچے نہیں دیکھوں گا, آسمان کی طرف دیکھوں گا, میں آسمان کی طرف ایسے دعا کروں گا میں. تو نہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی وجہ ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ جو ایک تعلق ہے وہ بڑا برادرانہ ہے, جو کہ ہونا چاہیے, ملک کے لیے بہتر ہے. ان کا اپنا جو ایک ریلیشن شپ پرائم منسٹر کے ساتھ ہے, وہ ایک بڑے اچھا. کنسرن کیا تھے ادھر؟ کنسرن نہیں تھے, ایشوز ور ٹو بی ڈسکسڈ. سیکیورٹی کے حوالے سے تھی جو آپ ذکر کر رہے ہیں, کرنٹ جو ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے لیے جو ہمارا جو ایک کنسنسس تھا کہ وے فارورڈ, جو آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا, وہ یہی تھا کہ پرائم منسٹر کے آنے تک
یہ جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر ہے جو کہ بیسیکلی فارن افیئر اینڈ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ایک آؤٹ لائن آف روڈ میپ متعین کریں دونوں مل کے. دس واز مائی پرپوزل اینڈ اٹ واز ایکسیپٹڈ بائی ایوری باڈی. یو ہیو پرپوز کہ دونوں مل کے ایک آؤٹ لائن بنائیں، ایک آؤٹ لائن روڈ میپ کا تعین کریں کہ انڈر دی کرنٹ سرکمسٹانسز جو ہم نے ایشوز ڈسکس کی ہیں اس کے لیے پرائم منسٹر کے لیے وی شوڈ ہیو اے پرپوزل روڈ میپ ریڈی وین ہی ریٹرنز ٹو پاکستان. یہ تھی. So it is agreed. آف کورس اس پہ کام ہو رہا ہے. جی میں وہاں سے اراؤنڈ 12:15 میں نکلا تھا. 1 گھنٹہ مزید. اب میں ڈانٹ کا نہیں کہوں گا اس کا بغیر باقی باتیں پوچھوں گا. نہیں آپ میرا خیال ہے ان کو بھی امبیرس کر رہے ہوں گے، مجھے بھی امبیرس کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈانٹ میں نے جناب مشرف کے آفرز نہیں سنی یا مانی، تو ڈانٹ جو ہے نا، میں اللہ اور اللہ کے حبیب سے ڈرنے والا آدمی ہوں، اور میں جب مجھے پتا ہے کہ میں اپنے ملک کا کام عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں، مجھے کسی کی ڈانٹ کی ضرورت نہیں، نہ ہونی چاہیے، نہ ہوگی انشاءاللہ. اور آپ ہمارے اتنے پیار والے رشتے کو پتہ نہیں کیوں مس کنسٹرو کرتے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھے کیسے دیکھ رہا ہے ایک چینل، او بھائی تلاوت ہو رہی ہے، اگر اس وقت وہ ایک بنائی گئی ہے، ایک شاٹ لیا گیا ہے، تو میں ظاہر ہے ادباً اگر تلاوت ہے میں نیچے دیکھ رہا ہوں. اب وہ میں یہ تو نہیں کہ میں کوئی وہ مجھ سے ڈر کے نیچے دیکھیں گے، میں کسی ڈر کے. ویری ونڈرفل ریلیشن شپ. اس کو پلیز آپ ان نیسسریلی غلط رنگ نہ دیں، اور ہمارا جو بڑا اچھا ایک الحمدللہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے جو ہونا چاہیے، وچ از گڈ فار دی کنٹری. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پیار محبت والا تعلق ہے اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا ابھی نومبر میں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں نا آپ پھر ایک ٹیکنیکل چیز میں جا رہے ہیں. نو یہ آپ کے لیے ہوگا، میرے نزدیک نہیں ہے. ان کی برتھ ڈے کے اوپر آج تک ہم نے کبھی کسی آرمی چیف کی مبارکباد نہیں پڑھی. میں نے ان کی برتھ ڈے کے اوپر مریم نواز شریف کا ٹویٹ پڑھا کہ آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے. آج تک کبھی کسی آرمی چیف کے لیے، جنرل ضیاء کے لیے نواز شریف نے نہیں کہا ہوگا. تو یہ اچھی بات ہے. اگر ایک بچی کو برتھ ڈے کا پتہ تھا، مثلا مجھے نہیں پتا، تو میں obviously اگر مجھے پتا ہوتا میں وش کر دیتا. مجھے نہیں پتا، میں نے بھی ان کی ٹویٹ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں. تو اگر ایک بیٹی نے اپنے یہ ایک چھوٹی بہن نے بڑے بھائی کو بھیج دی، تو یا بیٹی نے اپنے آپ نے بھی بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا. میں نے کہا شاید اتنی گرم جوشی ہے تو دیکھیں آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ابھی دیٹ آپشن از اوپن یا نہیں؟ نہیں دیکھیں وہ میرے ڈومین میں نہیں ہے، وہ میری ٹیریٹری میں. میرے آپ فائنانس سے لے کے ڈیٹ سے لے کے ہر چیز میں ایسا کریں گے، میں بھی آپ کو جواب دوں گا، کسی سے پوچھوں گا نہیں، کیونکہ دیٹ از مائی ریسپانسبلٹی. یہ ڈومین obviously پرائم منسٹر صاحب کا ہے اور یہ ان کی ٹیریٹری ہے. لیکن ریگارڈ لیس، میں اس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں، ریگارڈ لیس کہ آپ جس پہ فوکس کریں اس پہ فوکس نہ کریں. یہ جو ایک اچھا ایک بھائیوں والا ریلیشن شپ ہے، یہ پروفیشنل لوگوں میں ریٹائر ہونے کے بعد بھی رہتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کوئی ٹرانزیکشن ریلیشن شپ نہیں ہے کہ ہم حکومت میں ہیں. وہ ریلیشن شپ بلڈ ہوا ہے، اور اس ریلیشن شپ کو اچھے لوگ جب ملتے ہیں، اور دنیا میں اچھے لوگوں کی یہ تو احادیث بھی ہیں، آپ خود بڑے ماننے والے ہیں کہ اچھے دوست کا ملنا، اچھے ساتھی کا ملنا از اے بلیسنگ. 2 دفعہ چودھری نثار اور شہباز شریف نے، اور 2 دفعہ آپ نے یہ جو دوستی خراب ہوئی تھی اس کو درست کرانے میں کردار ادا کیا تھا. ایک دفعہ آپ خود GHQ چل کے گئے تھے، اس وقت بھی ایسے ہی تناؤ والی کیفیت تھی، اور ابھی بھی 37 ڈیز یا پتہ نہیں ہاؤ مینی ڈیز میٹنگ نہیں ہوئی. تو پھر شہباز شریف اور چودھری نثار نے گئے تھے. ایک دفعہ آپ خود جا کے یہ سارا تناؤ دور کر کے آئے تھے. دوستی ہے بھی، ایشوز بھی ایگزسٹ کرتے. دیکھیں نہیں، اگر آپ دیکھیں کسی بھی وہاں پروفیشنل ورک کی بات ہے نا، وہ آپ کو اوپینین کچھ اور ہو سکتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، میرا کچھ اور ہو سکتا ہے. ہم دونوں بیٹھیں گے تو اس کو ہم حل کر لیں گے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سیکورٹی ایشوز بالکل ڈسکس ہوئی. میری گریٹفل کہ میں چونکہ نہیں جا سکتا تھا 11:30 بجے سے 1:30 بجے، میری وجہ سے ایوری باڈی اگریڈ کہ ٹائم چینج کریں گے. اٹ واز کائنڈ آف بوتھ سائڈس کہ فارن آفس نے بھی سوچا کہ میرا ہونا ضروری ہے، سرتاج صاحب کا فون آیا، چیف صاحب کا بھی ہوا. تو دس از گڈ فار دی کنٹری کہ میں اپنی کو انپٹ دوں گا، کیونکہ نیشنل سیکورٹی میں ہم سب کٹے ہیں بیٹھ کے. تو پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر چونکہ نہیں تھے، تو ادروائز دا رائٹ فورم جو تھا وہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کا تھا، کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ان کے آنے بھی ہوگی جب پرائم منسٹر واپس آئیں گے انشاءاللہ. ایک اور جو بڑا ایشو ہے ہمارے سامنے، وہ آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈس فنکشنل ہے. آپ نے خورشید شاہ سے ملاقات کی، ممبرز ریٹائر ہو چکے ہیں، 45 ڈیز میں آپ نے اگلے ممبرز کی تعیناتی کی طرف جانا. کیا طے کیا ہے کچھ آپ نے؟ جی میں عرض کرتا ہوں ملک صاحب، وہ 22ویں ترمیم ریسنٹلی ہوئی، آپ کو بھی پتہ ہے، اور 10 جون کو ممبرز ریٹائر ہوئے ہیں. 22ویں ترمیم میں اس کے مطابق 2 میجر چینجز آئی ہیں. ایک تو 45 ڈیز کے اندر ممبرز کا، چاروں ممبرز کا، تو چاروں ریٹائر ہوئے ہیں، اس کا تعین یعنی آئینی طور پہ بہت ضروری. اور دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ ڈس فنکشنل
ہو جاتا ہے پارشلی کہ اگر ممبر جب نہیں ہے. اس کے لیے ایک اچھی جو اس میں ترمیم ہے کہ اس میں سے 2 ممبر جیسے سینیٹر آدھے پہلی دفعہ ریٹائر ہوتے ہیں, پھر ایک آپ کو یہ کنٹینیوٹی ملتی ہے کہ آدھے جو ممبرز ہوں گے وہ ان کی آدھی ٹرم ہوگی اونلی ونس, جیسے سینیٹرز ہوتے بھی تو ہر کو پوری ٹرم ملے گی, وہ بھی اس میں ہم نے ڈال دیا کہ 4 میں سے 2 ممبرز بائی ڈرا وہ ریٹائر ہوں گے, پوری ٹرم نہیں کریں گے, آدھی کریں گے, تاکہ 2 اس وقت مقرر ہوں گے. تو اس حوالے سے ہم وی آر کانشیس, ہم اس پہ اوپر کام کریں. آج مجھے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق کل مجھے لیٹ نائٹ وہاں سے کلیئرنس ملی, کچھ مجھے نام غیر رسمی ملے سندھ کے لیے, پنجاب کے لیے, بلوچستان کے لیے, خیبر پختونخوا کے لیے. اور میں نے آج, کیونکہ یہ آئین کے مطابق یہ لیڈر آف دی ہاؤس جو کہ وزیر اعظم صاحب ہیں, نواز شریف صاحب, اور لیڈر آف دی اپوزیشن, انہوں نے ہر ایک سیٹ کے لیے 3 نام آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں اور پھر اس کو کمیٹی میں بھیجنا ہے, جس میں آپ کو پتا ہے کہ کمیٹی آلریڈی ریکانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہے کیونکہ سینیٹرز 2 اس میں سے یعنی ڈراپ ہو چکے تھے, ان کا چیئرمین الیکٹ ہو چکے ہیں. تو اس پروسیس کو آج غیر رسمن ہم نے شروع کر دیا ہے. تو کل رات بجٹ ختم ہوا ہے, ہماری ایفیشنسی بھی دیکھیں نا, کل رات بجٹ ختم ہوا ہے. آج میں نے صبح جناب خورشید شاہ صاحب سے رابطہ کر کے ٹائم فکس کیا, میں ان کو ملا, وزیر اعظم صاحب کی طرف سے میں نے ان کو نام کچھ ساؤنڈ کیے, شیئر کیے. انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی اپنی یعنی ان سائڈ اپنے اپوزیشن اور اپنی پارٹی میں بھی تھوڑا سا مشورہ کر رہا ہوں. انہوں نے کچھ نام انہوں نے بھی کچھ یعنی آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے تھے, اور غالباً ابھی ان کا ایک آدھ صوبہ ابھی وہ انڈر کنسیڈریشن تھا. تو اس کو ہم جو فارمل پروسیس ہے اس کو, میرا تو خیال تھا اگلے ہفتے سے ہم اس کو ٹریگر کر دیں. ان کا خیال ہے کہ عید کے فوراً بعد, لیکن وہ ابھی بھی لیٹ نہیں ہے, 45 ڈیز سے بہت پہلے انشاءاللہ ہم یہ عمل کو پورا کر لیں گے. ایک بریک لے لیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو ضابطۂ کار, پاناما پیپرز, اس کے اوپر بھی ڈار صاحب سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ضابطۂ کار کمیٹی بنائی تھی آپ نے, وہ اعتزاز صاحب کہتے ہیں ڈیڈ لاک تھا, اب ڈیڈ ہو چکی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل پروسیس میں کوئی بھی چیز ڈیڈ ہوتی ہے یا ڈیڈ لاک کا کوئی لفظ کو ریلیونٹ ہے. میں ابھی بھی پر امید ہوں. یہی الفاظ استعمال کیے گئے تھے دسمبر 14 میں پی ٹی آئی کے دھرنے کے حوالے سے, اگر آپ کو یاد ہو. کئی درجنوں ہماری میٹنگز ہو چکی تھی, اس کے بعد کلوز ہو گیا تھا, اور پھر مارچ میں آل آف اے سڈن آپ کو ہم نے یعنی ایک سرپرائز دیا, پلیزنٹ سرپرائز, اور میری چند میٹنگز ہوئیں آپ اور جہانگیر ترین جی, اور اس کے بعد پھر 2 بندے اور ایڈ ہوئے فائنل راؤنڈ میں. بیک چینل ہے ابھی بھی آپ کا اپوزیشن سے, کیونکہ وہ دوبارہ دھرنے کی تیاری کر رہے ہیں. نہیں, میری یار سنیں, دیکھیں کیا دھرنا ملک کے لیے بہتر ہوگا؟ کیا پچھلے دھرنے نے پاکستان کے لیے سی پیک کا 1 سال کی ڈیلے نہیں کی پورے پروگرام کو, جب پریزیڈنٹ شی آئے نہیں؟ کیا دھرنے نے $1 ارب یا 100 ارب روپے کی ہماری ٹرانزیکشن لاس نہیں ہوا او جی ٹی سی ایل کا؟ رکوائیے نا جی, دھرنا رکوائیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں بیٹھ کے ہمیں پاکستان کے جو بہتری آئی ہے, جتنی بہتری آئی ہے, اب میں بڑے کلیم نہیں کرتا, لیکن انڈیپینڈنٹ آپ خود رپورٹس سب جانتے اور پڑھتے ہیں. ہم اس کو, میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بیٹھے کنسولیڈیٹ کر کے گینز کو بلڈ کریں, اور یہ پورے قوم کی امانت ہے, ہمارے اوپر فرض ہے. اب رہا معاملہ دھرنے کا, اور جو ایشو ہے جس کے اوپر ٹی او آرز جو مسئلہ ہے, 2 اس وقت ورشن ہیں مالک صاحب. ہم نے اپنی ورشن ابھی تک پبلک نہیں کی, انہوں نے ایک اپنے ٹی او آرز بنائے ہیں. چونکہ ٹی او آر جو ہیں وہ کسی انسٹرومنٹ یا کسی لا کے تحت ہوں گے, تو انہوں نے ایک لا بھی ڈرافٹ کیا ہے. ہم نے بھی اپنے ٹی او آرز بنائے, اور ہم نے بھی اس کے ساتھ ایک قانون جو ہے وہ ڈرافٹ کیا. ہماری, میں ان کا نہیں بتاتا کیونکہ وہ ان کا پروگیٹو ہے, وہ خود اپنا بتائیں. میں اپنا آپ کو صرف براڈ لائن بتا دیتا ہوں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ابھی مناسب نہیں ہے, بیکاز وہ پراپر ڈیسیژن کے بعد ہونا چاہیے. ایک یہ ہے کہ جو ہمارے ٹی او آرز ہیں, میں نے ان کے جو ٹی او آرز تھے, ہماری ٹیم نے 15 سوال تھے, 15 سوال کے اگینسٹ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہر سوال کا جواب یس یا نو ہوگا تو کون سا لا جو ہے وہ کمپلائی ہوگا یا وائلیٹ کرے گا. میرا خیال ہے یہ بڑا لاجیکل ہے. اور ہم نے جتنے قوانین اس میں نکلے, جو کہ مینلی انکم ٹیکس, ویلتھ ٹیکس, آپ کا روپا, جو الیکشن لاز ہیں, آپ کی سیکیورٹی ایکسچینج اینڈ فیرا فورن ایکسچینج, ان کے, اور اینی ادر لا فار دا ٹائمنگ, جب آپ یہ لکھ دیتے ہیں کہ جی جتنے معاملات ہیں کمیشن یہ دیکھے گی کہ یہ تمام لاز کی کمپلائنس ہوئی ہے یا اس کی وائلیشن ہوئی ہے, تو یو کور ایوری تھنگ. میں آئی ایم ٹاکنگ پروفیشنل. کرمنل پروسیڈنگ کا بھی اختیار دیں گے وہاں اس پہ بالکل دیا, وہ اچھا, وہ ہے انسٹرومنٹ میں. وہ اب دوسرا تھا کہ جو 56 کا لا ہے جس کے تحت محمود الرحمان سے لے کے ایبٹ آباد کمیشن بنے, لیکن چونکہ
جناب چیف جسٹس صاحب نے لکھا کہ یہ ٹوتھ لیس ہے, اس میں جان نہیں ہے, تو اس لا کو بھی ہم نے, ہماری انسٹرومنٹ جو ہے وہ جنرک ہے, بڑی پاورفل ہے, اس میں کرمنل کے علاوہ اس میں اسپیشل ٹیمز بننے کا اختیار ہے, اور اینی ادر پاورز وچ میں بی ریکوائرڈ فار دی پرپز آف ڈسچارجنگ دی ڈیوٹیز. میں سمجھتا ہوں کہ جب وقت آئے گا اگلے چند دنوں میں, میں نے ریکویسٹ کی ہے قریشی صاحب کو کہ جی آپ مہربانی کریں, لیٹس میٹ اگین دس ویک. میں نے ابھی بجٹ میں پرسوں ان کو کہا تھا ہمیں بیٹھ کے دوبارہ دیکھنا چاہیے, اور ہمیں قوم کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو ہم ایک پروفیشنل طریقے سے فائنلائز کر کے دے دیں. کیا رسپانس ہے شاہ صاحب کا؟ شاہ صاحب آبویسلی اپنی پارٹی سے مشورہ کریں گے, انسٹنٹ تو مجھے ہاں نہ نہیں کہہ سکتے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیڈ لاک انشاءاللہ دور ہوگا, اور اس پہ ہم اس پہ کہیں نہ کہیں پہنچیں گے. کیونکہ اگر ایک تو منیمم یہ ہے کہ یہ کمیٹی اگر کہیں نہیں پہنچتی تو یہ دونوں اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش کرے. پارلیمنٹ نے یہ کمیٹی بنائی ہے اور اس میں پیش کرے, ساری دنیا کو پتہ چلے ان کی ڈاکومنٹس کیا ہیں, ہماری ڈاکومنٹس پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کروا لیں. وہ پھر وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ زیادہ راستے بہتر ہے کہ ہم کنسنسس سے چلے جائیں, وہ تو بہت ایزی ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں. اچھا ایک میں اور آپ سے پوچھ لوں, جی آپ سے میں نے ابھی پروویژنل پرائم منسٹرشپ کا پوچھا تھا کہ وہ ایک ہونی چاہیے, اور آپ نے کہا کہ آپ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے کہ کچھ ایسے اختیارات کسی وزیر کو سونپے جائیں ایسی صورتحال. نہیں, وہ آلریڈی ہے, آرٹیکل 90 میں ہے, پرائم منسٹر خود کریں یا کسی وزیر کے ذریعے اپنا کام کریں. اور جو 83 والی وضاحت ہے صرف اس کو کور کرنا ہوگا, کیونکہ وہ کام نہیں کو وزیر کر سکتا. یعنی بجٹ کی ڈاکومنٹس کو کوئی وزیر آتھینٹیکیٹ آج کے دن نہیں کر سکتا. اگر آپ اس میں صرف 4 لفظ ایڈ کر دیں 83 آرٹیکل میں سبجیکٹ ٹو آرٹیکل 90, تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے. ایک پروویژن بنا لینا کیسی صورتحال میں وہ ہم وزیر اعظم ایک وزیر کو کیسے اختیار سونپ سکتے ہیں. الیکٹورل ریفارمز میں لے آئیں گے, الیکٹورل ریفارمز کے اندر وہ چیز شامل کریں, ورنہ رولز بھی اس میں اویلیبل ہیں. لاسٹ کوسچن ایک پوچھنا ہے آپ سے. جی, آج کل بہت سی میٹنگز ہوئیں جس میں وزیر اعظم سے تعزیت کے وہ تصویریں چھپتی رہیں. مریم بی بھی کرتی تھی میٹنگ, اور مجھے لگا یہ کہ آپ کی ڈپلومیٹک ایفرٹ کا بہت زیادہ فوکس اس کے اوپر تھا کہ وہ سمپتھی گین کرنا, پولیٹیکلی بھی مائلیج بھی بعض اوقات ملتا ہے. تصویریں بہت چھپی, پھر یہ بھی خبریں چھپیں, پورا سوال کر لوں کیونکہ بالکل لاسٹ منٹ ہے, کہ انہوں نے بہت ساری آفیشیل میٹنگز بھی مریم نواز نے چیئر کی. ان واٹ کیپیسٹی؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی, دیکھیں وہ پہلے بھی اسسٹ کرتی تھی. آپ کو یاد ہے یوتھ لون پروگرام سے شروع ہوا تھا, اور وہ والد اپنے اسسٹ کرتی تھی وزیر اعظم صاحب کو. لیکن یہ تو نیچرل ہے کہ کئی لوگوں نے مجھے فون کیا, مثلا ٹونی بلنکن ہے, آلسن ہے, یہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں انہوں نے مجھے فون کیا جب وزیر صاحب گئے سیکنڈ ٹائم بھی, پہلے دفعہ بھی, ٹی وی میں اور ریکارڈ موجود ہے. آپ انہیں آفیشیل پوزیشن دے نہیں, وہ آفیشیل پوزیشن بھی آبویسلی کنسیڈر کی جا سکتی ہے, اور پرائم منسٹر جب آئے ان کو اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. لیکن ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کے 4 بچوں میں سے 3 بچے آؤٹ آف کنٹری تھے اور ان کے پاس تھے, تو اگر پیچھے یعنی ان کے ایک ہی صاحبزادی موجود تھی, تو ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹس کی پہلی کوشش ہوگی کہ وہ ان تک پہنچے. دوسری کوشش ہے کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ جس وزیر کے ذریعے ہمارا پیغام پہنچ جائے گا ان تک پہنچے. تیسرا آفس فارن آفس ہے. آپ نے دیکھا یہ تینوں روٹ استعمال ہوئے ہیں. کیا ایسی کوئی تجویز ہے کہ انہیں کوئی پارٹی یا کوئی سینئر پوزیشن اسائن کی جائے؟ یہ ابھی فرینکلی ابھی تک کوئی کبھی ڈسکشن نہیں ہوئی, لیکن وزیر اعظم صاحب کے شاید کوئی ہو فیوچر پلان میں یا پارٹی کے پلان میں, لیکن جب ہوگا تو انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر ہو جائے گا. ایز آف ٹوڈے نہیں, لیکن پرائم منسٹر آنے پہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. چیزیں پرفارمر ماشاءاللہ وہ کام کر رہی ہیں. انہوں نے آپ دیکھے کہ جو بھی ذمہ داری ان کو وزیر اعظم صاحب نے دی ہے وہ اس کو سوشل سیکٹر کے اندر انہوں نے کافی کیا ہے. اسکول جو اپ گریڈ کیے تھے کافی کیا ہے. کام صاحب آپ بھی بہت کر رہے ہیں, تو مجھے الحمدللہ آپ کو ایلیویٹ کر دیتے ہیں. نہیں, ایلیویشن کی ضرورت نہیں ہے نا ملک صاحب, ون ان ایکول رہ کے بھی کام ہو اسحاق ڈار سکتا ہے. صاحب وفاقی وزیر خزانہ, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.